السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پلس اور آپ تمام دیکھنے والوں کو ٹی وی پلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو آج کچھ اسلام کے اوپر بات کر لی جائے۔ ناظرین، اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو ان میں سب سے پہلا حج، پھر رمضان کے مہینے کے روزے، پھر فرض زکوٰۃ، فرض نمازیں اور ایمان کی گواہی شامل ہے۔ اسلام کے ارکان، انہیں ارکان الدین بھی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں یہ ارکان بنیادی اصول ہیں، انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر حدیث جبرائیل میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ ایمان کی گواہی جو ہے، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا اور زندگی میں اپنانا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ یہ کلمہ یوں ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس کلمہ توحید کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ارکان جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور یہ اس کے معنی اصلاح کے ہیں۔ نماز فارسی اور اردو صورت، یعنی اسلام میں نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز عبادات کی صورت ہے، جو نماز ہم روزانہ 5 وقت پڑھتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے بعد تیسرا ارکان جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا اہم اصول اللہ کی عطا کی نعمتوں کو خالص کرنا ہے۔ اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا اہم مقصد غیر مساوات کو ختم کرنا ہے۔ معاشی اور مساوات کو برقرار رکھنا زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کے 5 اصول مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ادا کرنے والا صرف اللہ کی راہ میں ادا کرے۔ نمبر 2، وقت تعین پر اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، مطلب یعنی کہ جو وقت مقرر ہے اس وقت پر زکوٰۃ کو ادا کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے بھی زیادہ ادا کی جا رہی ہو، ایسی صورت میں بھی نہ تشہیر ہونی چاہیے اور نہ ہی تکبر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ادائیگی مال ہی کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو نیک اعمال کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کو اسی گروہ میں تقسیم کرنا چاہیے جہاں سے آمدنی آئی ہو۔ اس کے بعد روزہ، جس کی تاکید قرآن میں واضح طور پر ملتی ہے۔
روزے 3 قسم کے ہیں۔ پہلا ماہ رمضان کا، دوسری قسم کے معافی مانگنے کے لیے، اور ان دونوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ تیسری قسم کا روزہ تقویٰ کا، جس کا ذکر الاحزاب میں ہے۔ اس کے بعد حج آ جاتا ہے۔ حج 5واں رکن ہے۔ ہر مسلمان وہ جو قابل ہو اس پر فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ جس کے پاس مال اتنا ہو اور جس کی آمدن زیادہ ہو، اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ حج جو ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ کا، اس میں ادا کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی ان تمام اراکین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس مبارک مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل ٹی وی پلس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔